جی ناظرین، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پروگرام کا کچھ حصہ آپ نہیں دیکھ سکے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی اس کے علاوہ ANF کے علاوہ کوئی بھی تحقیقات کرے وہ آپ کو منظور ہیں. دوسری بات جو میرا پوائنٹ تھا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ANF کو کون کنٹرول کر رہا ہے. میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ کون کنٹرول کرتا ہے. آپ میرے سے کیوں سننا چاہیے؟ میں اسی لیے آپ سے سننا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں ایک ANF میں جو بھی افسران ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے ہیں، جیسے ان کی بھرتیاں ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا الٹیریئر موٹیوز ہیں، کیا ان کے وجوہات ہیں. I fail to understand کہ میں سنتا آیا تھا کہ پالیٹکس بڑی، جیسے آپ نے کہا بڑی پرخار وادی ہے، آپ نے کہا پرخار وادی ہے. تو یہ ویسی ہے واقعی جس کو کنٹرول شاید جو چیز کرنی ہو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں باہر سے پڑھ کر آ گیا ہوں، میں پاپولر ہوں. میں تو ان کو علی موسیٰ گیلانی کیوں نظر آیا؟ بہت سارے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں. پاکستان میں ہر بندے کو سیگمنٹ کرنا ہوگا. انہوں نے ایک بریگیڈیئر میرے خلاف ہے، کرنل آج میرے خلاف ہے. میں نے ان کو یہ کہا، آپ نام نہیں لیتے، آپ نام نہیں لیتے، میں بولتی ہوں یہ پھر ان کرنل، ان جنرل، ان بریگیڈیئرز، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی سپریم کورٹ. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا عابد ذوالفقار صاحب، جو چیف جسٹس صاحب اور جو عدلیہ ہے نا، یہ اپنے انا کے بارے میں بہت پوزیسو ہے. اور سپریم کورٹ ایک لاسٹ ادارہ ہے جو ہم آئین بناتے ہیں، وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں. چلو ہمارے سے نیکسٹ سٹیپ پر وہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو وزیر اعظم کو نہیں چھوڑتے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ. تو آج توہین عدالت جنہوں نے کی ہے، آج باوردی لوگ جنہوں نے ANF کی وردیاں پہنی ہوئی تھی، آج باوردی لوگوں نے دہلیز سپریم کورٹ کی باہر توہین عدالت کی ہے، جس کی فوٹیج بھی آپ چلا چکی ہیں. اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا. انہوں نے دیکھیں ANF کے اندر اپنے لوگ بھی ہیں، ANF کی ڈائریکٹ بھرتیاں بھی ہیں، اینٹی نارکوٹک فورس ایک اپنی فورس بھی ہے. آج سپریم فوٹیج چلائے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈپلومیٹک انکلیو سے پکڑا ہے. ناصر الملک صاحب نے یہ آرڈر میں اپنے لکھا ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ پٹیشن میں اس کو بعد میں دیکھیں گے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. نہیں ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ خالی کنٹیمپٹ نہیں ہے، یہ بے عزتی کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ کی چار دیواری کی. ہم خالی لوگ ہوں، ہمارے گھر کے باہر کوئی مجرم بھی آ جائے، کوئی سائل آ جائے نا، جب ہم اس کو پناہ دیتے تو ہم اس کو پکڑنے نہیں دیتے. چلیں اب آپ اپنا معاملہ کلیئر کیسے کریں گے؟ الزامات تو لگا دیے ANF نے آپ پہ، ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں الزامات ہیں، آپ نے ایک شخص پہ الزام لگانا سب سے آسان چیز ہے. کلیئر کیسے کریں گے؟ آسما آپ چور ہو، میں ہر جگہ کہنے لگ جاؤں آسما چور ہے، آسما نے یہ چوری کی ہے، ثابت کرو. اب تم ثابت کرو. ثابت کرنا سب سے مشکل کام ہے اس دنیا میں. اپنی بے گناہی ثابت کرنا نا سب سے مشکل کام ہے. یہی سوال ہے کہ علی موسیٰ گیلانی اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گا؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں سب سے پہلے سیشن کورٹ میں گیا، میں بے گناہ، میرے وارنٹ سسپینڈ کیے جائیں، ریجیکٹ ہو گیا. مجھے سندھ ہائی کورٹ نے بیل دی، لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ریجیکٹ کر دی، میں سپریم کورٹ آ گیا. آج آپ کو مل گئی، آج 25 ستمبر تک کے لیے مل گئی. آج یقین مانے کہ جب میں عدالت کھڑا تھا تو آج مجھے اندر سے ضرور یہ محسوس ہوا تھا کہ میں واقعی کسی عدالت میں کھڑا ہوا ہوں. لیکن ایسی باتیں کیوں ہیں کہ آپ کی خاندان کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں کہ کرپشن کو کچھ کیسز ہیں، اس میں آپ کی فیملی کے لوگ انوالو ہیں؟ ایسی ہم نے قصہ کہانیاں سنے. ایک کلاسر صاحب کی 2 سٹوریز میں پڑھ رہی تھی، روف کلاسر صاحب کی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ گیلانی صاحب کو مشورہ بھی دیا آپ کا نام لے کے کہ آپ کے فرزند، آپ کے صاحبزادے، میرے پاس یہ پڑھی آن لائن. میں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ امور مملکت 2008 میں امور مملکت میں بڑے زیادہ اپنے اثر رسوخ رکھتے تھے. 2008 مارچ میں حکومت قائم ہو رہی ہے. 8 سے 4 سال پہلے میری کیا عمر ہوگی اس وقت؟ میں روف کلاسر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ہمارے علاقے سے ہیں اور میں ان کو بڑے ریگارڈ کرتا ہوں. اور انہوں نے مشورہ مجھے یہ دیا تھا اس وقت کہ موسیٰ آپ باہر جائیں پڑھنے کے لیے، آپ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اگر آپ نہیں آپ سیاست میں آنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں باہر کی ڈگری ہونی چاہیے، آپ کا ویژن براڈ ہونا چاہیے، یو شوڈ گو اینڈ اسٹڈی، ڈو یور ماسٹرز. میں یہ مشورہ دوں گا اور میں روف کلاسرہ صاحب کے مشورے پہ باہر گیا تھا. جب یہ مشورہ دے رہے ہیں تو ان کی بات تو ختم ہوگی نا وہاں پر. اس کے بعد چھوڑ دیں، اس کے بعد چھوڑ دیں کہ میں نے کیا کیا یا میں نے نہیں کیا. وہ بھی مفروضے ہیں، وہ بھی کہانی ہے جس پر الزام لگائے. عبدالقادر گیلانی پر حج اسکینڈل کا الزام لگا، جس نے الزام لگایا سپریم کورٹ نے کہا اس کے خلاف کارروائی کریں.
اس ایم این اے کے خلاف کاروائی کریں. ہم نے کاروائی نہیں کی اس کے خلاف. اس کی وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی برادری کو نا جیسے ایک میڈیا والے پر تشدد ہوتا ہے تمام میڈیا والا ہڑتال پہ چلا جاتا ہے, ایک وکیل پہ تشدد ہوتا ہے تمام وکیل ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, ایک سیشن جج کو پکڑا جائے تمام جوڈیشری بند ہو جاتی ہے, کوئی ایک محکمہ ایک کلرک پکڑا جائے تو کلرک کی یونین اکٹھی ہو جاتی ہے. ایک ایم این اے پہ گیلانی صاحب نے کہا تھا اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا اگر تم اس کے خلاف دو گے, کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس پہ کہا تھا کہ اس نے. تو آپ کی فیملی کو کیوں, پھر آپ کی فیملی کے کیوں, آپ کے دیکھیں آپ پہ یہ کیس آ گیا, آپ کے بھائی پہ وہ کیس آ گیا, آپ کی فیملی کا نام لیا جاتا ہے. وجہ یہ تھی کہ یوسر رضا گیلانی وزیر اعظم کیوں بن گیا, وجہ یہ تھی کہ یوسر رضا گیلانی متفقہ آپ کی والدہ کو کہا جاتا ہے, آپ کی والدہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گھٹیا ترین باتیں صرف شیخ رشید صاحب ہی کر سکتے ہیں جو ایک گھٹیا کیلیبر کے آدمی ہیں. آپ نے کبھی ہماری فیملی ہسٹری پڑھی ہے؟ ہوز اینڈ ہوز نکال لیں تو وہاں سے میرے نانا اور میرے دادا کا نام ہے. ہم نے گولڈن چمچ سے پیدا ہوئے ہیں. اگر بات ہوتی ہے میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, میں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ یہ میرے پاس ہے, میں نے کہاں سے لیا ہے, کتنے لاکھ میں نے کتنے کی ہے, جتنے کی بھی ہے میرے اس میں رکھی ہوئی ہے. میں نے 2 گھڑیاں میں نے لکھی ہوئی ہیں, رولکس ہے میرے پاس, 2 رولکس ہے میں نے وہ بھی لکھی ہوئی ہے, میرے پاس گاڑی ہے میں نے وہ بھی لکھی ہوئی ہے, میرے پاس جو جائیداد ہے میں نے وہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ بات کرتے ہیں ذریعہ انکم زراعت ہے, میں نے ایک چیز فائل کی ہوئی ہے, ایک چیز فائل کی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مشرف کے دور میں جو لوگ ہمارے گھر دودھ دینے آتے تھے نا, وہ گرینڈ کروزرز پر آنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کی زمین کی ویلیو بڑھ گئی تھی, ویلتھ بڑھ گئی تھی. وہ 1 ایکڑ بیچتے تھے تو کتنے کاروبار کر سکتے تھے. کیا ہم میرے دادا پر دادا سے جو زمین ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اس کی ویلیو نہیں بڑھی. تو جو آپ کی فیملی پہ الزام لگتا ہے کہ جب گیلانی صاحب جیل میں تھے تو آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, اور کس طریقے سے آپ کی فیملی جو اس کے بعد آئی اور کیسے پیسے آئے, کیونکہ میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے, ان کی پراپرٹی سیز کر دی گئی تھی, ان کی ہر چیز سیز کر دی گئی تھی. تو وہ ایک اس طرح ایک جیسے بات نہیں کرتے بائی دا وے بات کی ہوگی کہ میرے پاس ایک مثال دینے کے لیے کہ مجھے بچوں کے پیسے نہیں تھے تو ہم پڑھے کہاں سے ہیں. پیسے تھے لیکن ایک مثال دینے ہوتی ہے کہ میرے پاس فیس کے بھی پیسے نہیں تھے, مجھے بڑے طریقے سے نکالنے پڑتے تھے. چلیں آپ کے خلاف آ گیا عدالت سے, جیسے گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, وہ باہر جا کے بولے, شروع میں رسپیکٹ میں وہ بولے, ٹھیک ہے. ہم نے حسین حقانی کو دیکھا شروع میں بڑے وہ خاموش رہے, امریکہ جائے اس کے بعد وہ بولے. آپ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آئے گا دین پھر کیا کریں گے؟ میرے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, میں بولا, میں تو سپریم کورٹ میں آ گیا. سپریم کورٹ میں میرے خلاف میکسیمم کیا ہوگا جب میرٹس پہ بات ہوگی نا, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ میرٹس کی بات ہے, میرٹ کے اوپر یہ کیس ہے ہی نہیں, یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. یہ کیس ختم ہو جائے گا. آپ کو پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. میں نے زرداری صاحب کو سنا اپنی تقریر میں, حامد سعید کاظمی صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے وزیر اندر رہے اور 1.5 سال بعد جیسے تیسے وہ چھوٹ بھی گئے. اللہ کا شکر ہے ابھی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے, اندر ہوں گے تو تب بھی اس وقت بھی کہیں گے بالکل پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. پارٹی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پارٹی لیڈر ہوتا ہے, آپ کا جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک اپنا بڑا ہوتا ہے, آپ اس کی گائیڈ لائن میں چلتے ہیں. بالکل مجھے زرداری صاحب نے ٹکٹ دی ہے, مجھے بلاول بھٹو صاحب نے ٹکٹ دی ہے, اور میں ان کے اعتماد. لیکن حکومت آپ کی ہے, اے این ایف آپ کے قابو میں نہیں ہے. ایک سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے کے ساتھ پھر یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو دیکھ لیں, پھر ابھی تک بھی نہیں سمجھی آپ. ناظرین کو سمجھا, ناظرین کو سمجھے, سب کو سمجھے. لیکن دال میں کچھ کالا ہے, کہا کہتے ہیں نا کہ کچھ چنگاریاں ہوتی ہیں, دھواں اٹھتا ہے وہاں سے, کچھ دال میں کالا ہے. اس میں چنگاری نہیں ہے, یہ دھواں بھی نہیں اٹھ رہا, یقین مانے اس میں تو چنگاری نہیں ہے. ہمارا علی موسیٰ گیلانی بار بار اس میں اور بھی بڑے ملزم ہیں. یہ 2 ملزم کو اور نکالیں گے اور کہیں گے کہ جو ڈان ٹی وی ہے نا, اس کے ہیڈ نے نا اپنے تعلقات لڑا کے فون کیا تھا, اس نے کوٹا دلوایا ہے. مجھے یہ بتائیں, میرے پہ کنورژن کا کیس ہے, میرے پہ یہ لگایا کہ جو کنورٹ ہوا ہے اس کا الزام میرے پر ہے. یہ بتائیں جو اصل 6000 ملی تھی وہ کس کے کہنے پہ ملی ہوگی؟ ہاں یہ کس کے کہنے پہ وہ کس کے کہنے پہ ملی؟ یہ پوچھنا سوال ہے. اے این ایف یہ پوچھیں کہ میرے پر اور مقبول شہاب الدین پر یہ سیکریٹری صحت آپ کے تھے, منسٹرز آپ کے تھے, تو یہ کس کے کہنے پہ فیڈرین جو 22,000 کا جو کوٹا ہے 31,000 کا کوٹا کیسے ملا؟ سیکریٹری صحت کا کوئی عمل دخل بیچ میں نہیں ہے, اور اس کی کاپی جو ہے نا, اس کی کاپی اے این ایف کو بھی جاتی ہے کہ یہ اتنا کوٹا ہم نے دے دیا. اے این ایف سو رہی تھی, دین اسمگل ہوا, ایران گیا, عراق گیا, یورپ گیا. پہلے کوٹا ملا, ٹھیک, اور جس نے کوٹا لیا نا وہ بندہ باہر آ گیا ہے, جو وہ اس کی بیل ہوگی ہے. جس نے کوٹا لیا تھا نا, ہمارے پہ تو کنورژن کا الزام ہے, جس نے یہ کوٹا لیا تھا وہ کوٹا کس طرح لیا تھا اس پہ کوئی الزام نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کوٹا کیسے لیا. ان کو ریالٹی پتہ ہے, ان لوگوں کو ریالٹی پتہ ہے, عوام کو ریالٹی پتہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جیت ہوگی جو آپ کے ووٹ کے ذریعے ہوگی, آپ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن اے این ایف نے پھر اندر آپ کو کر دیا. تو اور بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو, مجھے اے این ایف والے نے انویسٹیگیشن کے دوران پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے لیے تو الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ میرے سے الٹیریئر موٹیو پوچھ رہی تھی نا کہ ان کی کیا وجہ ہوگی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن نہ لڑوں. میں آن اوتھ
میں آن اوتھ یہ بات حلف پر ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہوں. یار ایک ایفیڈیوٹ کے پیچھے ہر چیز پڑ جاتی ہے. ایفیڈیوٹ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. میں ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے میرے انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیٹنگ روم میں کہا تھا کہ آپ کے لیے الیکشن کا مشکل ہو جائے گا. وعدہ معاف گواہ بنیں گے آپ بھی؟ کس کے خلاف بنیں گے؟ نہیں میں کسی کے خلاف نہیں بنوں گا. وہ میں نے بیان دیا تھا کہ میں وعدہ معاف گواہ بن مجھے بھی بنا لیں تاکہ مجھے بھی چھوڑیں. وہ میں نے کسی کے خلاف بننے کے لیے نہیں کہا تھا. وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ چھوڑی جا رہے تو مجھے بھی بنا دیں. اچھا اس کا مطلب ہے وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تو پھر اس کی مطلب جان چھوٹ جائے گی. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے میرے خلاف کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے. ارے بھائی میں میرے باپ میرے دادا میرے پردادا ہم پشتوں سے سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں. گیلانی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں خصوصی گفتگو ہوئی اور ساری کی ساری تفصیل وہ بیان فرما رہے تھے اور ان کا آخر میں یہی کہنا تھا کہ اس کیس کا مقابلہ کریں گے اور لگتا ان کو یہی ہے کہ وہ اس کیس میں بری ہو جائیں گے. عدالتوں پہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو اعتماد ہے. اس کے ساتھ ہی آسماں چودھری کو ٹارگٹ پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.